دین اسلام و نور ربانی ہے جس کی شمع ہمیشہ فروزاں رہے گی اور زمانے کی باد سرسر اسے بجھا نہ سکے گی، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام دشمن اور ان کے متاثرین لوگوں میں یہ سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اب عبادت گاہوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے اور جدید دور کے مطابق دین اسلام کے پاس کوئی مؤثر تعلیمات موجود نہیں ہے، اور مغربی ممالک میں لبرلزم اور سیکولرزم نے ایسا پنجہ گاڑ رکھا ہے کہ جس نے مذہب عیسائیت کو بھی دیوار سے مکمل طور پہ لگا دیا ہے۔ تو اب آئیے، اب ان کا یہ نظریہ کہ ان قریب دین اسلام بھی اسی طرح ہو کے رہ جائے گا، یہ ایک خواہش ہے یا حقیقت ہے یا تجزیہ ہے یا پھر کیا ہے؟ آئیے اسے تاریخی اور زمینی حقائق کی روشنی میں تجزیے کی صورت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کا جواب اگر یہی دے دیا جائے تو کافی ہوگا کہ جو یہ کہا گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا معاملہ بالکل جدا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا گیا ہے اور پیغام الہی کی تبلیغ کا سلسلہ امت کے ذریعے ہمیشہ جاری رہے گا، اور دوسری امتوں اور دینوں کے ساتھ مغلوبیت کا جو سانحہ پیش آیا وہ اسلام کے ساتھ بالکل نہیں آ سکتا، اور اسلام کی محدودیت اور فنا کا کہنے اور سوچنے والوں کے لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، تو خواہشات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آئیے اب اسلام اور عیسائیت کی تاریخ کا بغور تقابل کریں، حقیقت حال سے ہم آگاہی حاصل کریں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہود کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے زمین پہ تشریف لانا تھا، اور عیسائیوں کو رب ذوالجلال نے قرآن میں لفظ نصارہ سے یاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پولس نامی شخص نے مذہب عیسائیت کو مزید فروغ دیا اور اس میں اکثر اور بیشتر اس میں تحریفات کی۔ پھر یہ تعریفات لیکن فروغ سے زیادہ اس کی تحریفات اور پولس کی کاوشوں سے وہ تعریفات ایک قانونی شکل اختیار کر گئی، اور وہ پولس کی جو تحریفات کی تعلیمات تھی وہ عوام کے عوام بلکہ ایوانوں میں گونجنے لگی، حتیٰ کہ اسے بطور دین پورے ملک پہ نافذ کر دیا گیا۔ یوں یہ مذہب پھیلتا ہوا بطور دین ملک میں نافذ ہو گیا، مگر جب 3 صدیاں قبل یورپ میں ایک صنعتی انقلاب آیا تو نشاط ثانیہ نامی دور کا آغاز ہوا، مختلف تحریکیں پروان چڑھی تو عیسائیت جدیدیت اور سائنس کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی، اور دنیا کے وسیع علاقے میں رائج دین صرف 2 سے 3 صدیوں میں پسپا ہو گیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عیسائیت گرجوں کی 4 دیواریوں میں ہو کے محدود ہو گئی ہے، اور مغرب میں دین بیزار معاشرہ مکمل طور پہ اپنی جڑیں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور عیسائیت پہ عمل اپنی نچلی ترین سطح تک پہنچ کر معدوم ہونے کے قریب ہے۔ دوسری طرف اسلام کی شاندار تاریخ یہ ہے کہ اسے جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے یہ اس سے بڑھ کے مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ دین اسلام کے بارے میں جتنی بھی کوششیں کی گئیں ان سے پسپا کرنے کی، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی، انہیں سامنے رکھ کر اسلام کے ابھرنے کی چند مثالیں آپ کے پیش نظر کروں گا۔ پہلی مثال یہ، اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کو دبایا گیا، انہیں مارا گیا،
انہیں ضرب شدید کا شکار بنایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان دین اسلام سے منحرف ہو کے اپنے معاذ اللہ سابقہ باطل دین پہ آ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ان کے ظلم و ستم جہاں تک بڑھتے رہے، وہیں بڑھتے ہی صنم خانے سے کعبے کے پاسبان اور دشمنان اسلام سے محافظان اسلام، جانی دشمنوں سے جانیں قربان کرنے والے ملتے رہے۔ آفتاب اسلام مکہ مکرمہ میں چمکتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں بھی روشنی پہنچانے لگا۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کفار کی سازشوں اور عداوت نفرت میں کمی نہ آئی۔ مسلمانوں میں پھر یہ اس قدر غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگے کہ انہوں نے یوم بدر کا انتخاب کیا، اور وہ یوم بدر کہ جب میدان بدر میں دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی، اور مسلمانوں میں چونکہ اسباب و آلات کی قلت، افرادی قوت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے لیکن پھر بھی ان کا توکل علی اللہ تھا، وہ متوکل تھے، وہ رب ذوالجلال کی شان پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان و یقین رکھتے تھے، میدان بدر میں کود پڑے۔ اور وہ کفار جنہوں نے یوم بدر کو مسلمانوں کے لیے یوم فنا کا دن قرار دیا تھا، وہی دن رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے یوم البقاء اور یوم الفرقان کا دن قرار دیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو یہ پہلا دین اسلام میں سب سے بڑا صدمہ اور سانحہ تھا کہ جو اسلام میں مسلمانوں کو پہنچا، اور مسلمانوں کے قلب و روح کے مرکز ملت اسلامیہ کے محور و مدار یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام دشمنوں کے لیے بظاہر اسلام کو مغلوب اور فنا کرنے کا سب سے بڑا موقع تھا، اور دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور کئی زمینوں پر انہوں نے قبضے کرنے کی کوشش کی، اور کئی مہینوں سے اسلام پہ حملہ آور ہوئے۔ ایک طرف رومی سرحدوں میں اسلام کے خلاف طبل جنگ بجنے لگے، اور دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئے، اور تیسری جگہ منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ان کے دجل و فریب پہ غالب آئی۔ رب ذوالجلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دنائی اور قوت اور زور بازو عطا فرمایا کہ جس کے پیش نظر آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے اسلامی لشکروں کو روانہ کیا، اور اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ پھر بات وہی آ کے پہنچتی ہے کہ نوری خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تاریخ کے اوراق مزید اگر پلٹیں اور اس کی ورق گردانی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ جب بغداد کی سرزمین پہ ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے ظالم حکمرانوں نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ بغداد کی سڑکیں کیا، بغداد کی گلیاں تک مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئی، اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے گئے، اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے، اور دریائے دجلہ خون کے رنگ سے نہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی خفیہ تدبیر ان ظالموں پہ قہر بن کے ٹوٹی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ مسلمانوں کا دیکھا، کفار نے، منافقین نے، دین دشمن لوگوں نے، تو کہا کہ اب تو اسلام مٹ چکا ہے، اب بہت مشکل اور محال ہے کہ دوبارہ اسلام اپنا سر اٹھا سکے، کیونکہ مسلمانوں کو جس قدر قتل کیا گیا تو اس سے یہی بظاہر ہونے لگا کہ اسلام اب دوبارہ سر نہ اٹھا سکے گا، اور مسلمان اب دوبارہ ہمت نہ دکھا سکیں گے۔ تو رب ذوالجلال کی خفیہ تدبیر غالب آئی، تو اللہ نے چنگیز اور ہلاکو خان ہی کی اولاد سے مسلمان پیدا کیے، اور پھر اللہ نے اسلام کو عروج بخشا۔ تو یہ دین اسلام چند مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا۔
اگر ہم اپنے شاندار ماضی کو یاد رکھیں تو ہمارا کبھی بھی حوصلہ پست نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام یہ ہمیشہ غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ وہ دین اسلام کے دشمن وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں گے، پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ فرمایا اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک جب تک اپنا نور نہ پورا کر دے، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند ہو۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غالب ہے ہمیشہ اور غالب رہے گا اور اس سے مغلوبیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے دین اسلام بہت ہی سچا اور سچا اور ستھرا دین ہے، اسے اپنے سینوں میں جگہ دینی چاہیے، اپنے قلب میں اپنی روح میں جگہ دینی چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، ایک ہم ہی نکمے ہیں جو اپنے اسلام کو اس زاویہ نظر سے نہیں دیکھتے جس زاویہ نظر سے ہمارے سلف و صالحین نے دیکھا ہے۔ تو ہم